ممتاز اپا، پردے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم میں خواتین کے پردہ کرنے کے متعلق جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس تعلق سے ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور پاکیزگی اور طہارت کو ہر شعبے میں پسند کرتا ہے، اور معاشرتی زندگی میں ایک بڑا اہم رول چونکہ خواتین نے ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے خواتین کی جو شان، اس کی آن بان کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے پردے کا حکم آیا قرآن مجید میں۔ پھر آپ ایک اور جہت سے دیکھیں تو کسی کا بھی ظاہری حلیہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس ظاہری حلیے سے اس کے تشخص اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس نظریات کا حامل ہے، اس کی اخلاقی قدریں کیا ہیں، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ یعنی ایک نظر جب آپ کسی فرد پر ڈالتے ہیں تو ظاہری لباس اور ظاہری حلیہ اس کے نظریات کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ یہ کس سوچ سے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس لیے پردہ ایک مسلمان عورت کی شناخت بھی ہے اور اس کا تشخص بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ابتدائی احکامات نازل ہوئے جس میں حکم ہوا کہ آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بڑی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یدنین کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ لپیٹ لینا اپنے اوپر، اپنے خود کو ڈھانپ لینا۔ علیہن سے بھئی اوپر، اپنے اوپر اس طرح سے اوڑھ لیں، اور جلابیب سے مراد وہ ایسی بڑی چادر ہے جو انسان کو پوری طرح کور کر دے۔ تو اس میں یہ حکم آیا کہ اسے بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپیں، اپنے آپ کو کور کریں۔ پھر اس کے بعد تفصیلی احکامات سورہ نور میں آئے، اور سورہ نور میں نگاہ ڈالیں تو وہاں حکم ہوتا ہے کہ وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، کہ اپنے کپڑوں کو اپنے سینوں پر اپنے سامنے ڈال دیا کرو۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ خواتین دوپٹہ یا کوئی ایسی چیز چادر لیتی تھی تو پیچھے کی طرف ڈال دیتی تھی، تو حکم ہوا کہ ظاہری جو زیب و زینت ہے وہ بھی چھپ جائے، تو سامنے اپنے سینوں پر چادروں کو ڈال لیا کرو۔ اور یہاں ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے جو احکامات نازل کیے ان میں گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت کے بھی احکامات ہیں کہ تاکہ ایک عورت کی حرمت، اس کی عظمت، اس کے تقدس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے بعد دونوں کو حکم ہوا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ غض البصر کا حکم آیا تاکہ اس چیز کی حفاظت کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد حکم آتا ہے کہ اپنے ستر کی حفاظت کرو، اپنے زیب و زینت کا اظہار مت کرو، اور یہاں تک حکم آیا کہ اپنے پاؤں مار کر چلنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے بھی مت چلو تاکہ کسی بھی لحاظ سے ایک عورت کی جو شان ہے اس میں کمی واقع نہ ہو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں عورتوں میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو ستر، اس کا پورا وجود اس کا ایک ستر ہے عورت کا، اور افضل یہی چیز ہے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کے رکھے، مگر بعض علماء کرام نے فرضیت میں چہرے اور ہاتھوں کو باہر رکھا ہے کہ باقی پورا وجود اس کا کورڈ ہو، آستینیں پوری ہوں، مکمل ہوں، پورا اس کا سر ڈھانپا ہوا ہو، کیونکہ عورت جو ہے اللہ نے اس کے لیے جو شان اور آن بان بنائی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے کرۂ ارض کے گرد بھی پردہ رکھا ہے۔ آپ سوچیں تو خانہ کعبہ پر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں میں آپ دیکھیں تو تازہ پھل کی حفاظت ہوتی ہے اس کے کور کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو قیمتی بادام، اخروٹ، وہ بھی کور کے اندر ہوتے ہیں تاکہ اندر جو جوہر ہے وہ محفوظ رہے۔ تو بس اسی طرح سے عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تاکہ عورت کی شان اور اس کی آن بان، اس کی عظمت کی حفاظت کی جا سکے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور احتیاط کا یہ عالم کہ آپ پیر میں بھی کوئی ایسی چیز نہ پہنیں جن کی آواز سے لوگ متاثر ہوں آپ کی طرف یا متوجہ ہوں۔